السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. گرامی قدر معزز سامعین، سب سے پہلے اس پاک پروردگار کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، جس نے ہم سبوں کو یہاں پر آنے کی توفیق دی اور کچھ سننے سنانے کا موقع دیا، اسی لیے ساری تعریفیں اس پاک پروردگار ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہم لوگوں کو توفیق نہ دے ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم توفیق کے محتاج ہیں۔ ہم لاکھ کوشش کر لے، لاکھ محنت کر لے، اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو کیا ہماری بازو میں اتنی طاقت ہے جو ہم خود سے کر سکے؟ بالکل نہیں۔ خدا کی توفیق ملے تو ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں۔ اسی لیے جمعے کے دن، جمعے کے لیے خاص طور پر اپنے اوقات کو فارغ کرنا یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جمعے کا اہتمام کرنا یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمیں تو توفیق ہی نہیں ملتی۔ اگر ہم کوشش کریں کہ جمعے کے دن خاص طور پر 1 گھنٹہ ہم جمعے کی تیاری کریں گے، 1 گھنٹے کے اندر ہم غسل کریں گے، کپڑے کے اندر استری کرنا ہو نہیں ہے تو استری کریں گے، اور جو ضروریات ہے ہم اس میں پوری کریں گے۔ اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ نیت کرے کہ اللہ یہ 1 گھنٹہ آپ کے خاطر میں نکال رہا ہوں، میرے بھائیو پورے دن کی برکت نکل جائے گی۔ توفیق، جب تک توفیق نہ ملے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس کو فالو کرنے والا دھرم ہے، کس کو ماننے والا دھرم ہے؟ اگر کچھ عقل مندوں کو یہ سوال کیا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ عیسائی دھرم سب سے زیادہ ماننے والے ہیں اور عیسائیت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دھیان سے سنیے، حقیقت میں اگر کسی صحیح عقل والے سے پوچھا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس کو ماننے والا ہے، کس دھرم کو لے کر چلنے والا ہے، تو ایک صحیح عقل مند انسان کہیں گے کہ وہ اسلام دھرم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی ریزن کیا ہے کہ اسلام دھرم کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے کیوں ہیں، اور عیسائیت دھرم، حالانکہ آپ اگر ریسرچ کریں، معلوم کریں تو عیسائی
سمجھیے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر 500 شخص نام لکھایا جماعت میں جانے کے لیے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 500 شخص جو نام لکھایا سب کے سب نکل جائیں گے؟ بہت مشکل ہے. آپ کے محلے بشیر آباد میں دیکھ لیجئے نام لکھانے والوں کی کمی نہیں ہے, ارادہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, اور نکلنے والے کتنے ہیں خود آپ آج دیکھ لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نام لکھانے والے کی فہرست اور نکلنے والے کی فہرست کتنا فرق ہے. تو نام لکھا دینا, پیسے کا جمع کر دینا کوئی بڑی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں, بہت آسان سا نسخہ ہے. اگر ہم جماعت والے بار بار پریشان کر رہے ہیں, نام لکھا دیے برائے نام, جماعت میں جانے کی نیت تو نہیں ہے. تو اسی طرح عیسائی دھرم کے فالوورز برائے نام کے ہیں, حقیقت میں وہ کسی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں, صرف نام کے ہیں. ہمارے مفتی صاحب فرماتے تھے کہ وہ لوگ صرف نام لکھانے والے ہیں, حقیقت میں وہ عیسائیت کے اوپر, بائبل کے اوپر, انجیل کے اوپر چلنے والے شخص نہیں ہیں. تو پتا چلا کہ نام سے کچھ نہیں ہوتا, اصل ہے کام. بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل کام ہے. تو اب آئیے میرے بھائیو, اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گیا, اب آگے بات سمجھیے. سب سے زیادہ ماننے والا دھرم اسلام ہے, اور اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, دینوں میں سب سے بہترین دین کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی کاسٹ, جتنے بھی دھرم, جتنے بھی راہیں ہیں, سب کے سب غلط ہیں, سب کے سب گمراہ ہیں, سب کے سب ہلاکت میں جانے والے ہیں. اگر کوئی راستہ ہے وہ تو دین اسلام ہے, اس کے علاوہ سب کے سب بیکار ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے بھائیو, اب آئیے اصل مقصد کی طرف کہ یہ دین عرب سے کہاں کہاں پہنچا, مدینہ منورہ سے کہاں کہاں نہیں پہنچا. اب یہ دین پہنچا تو پہنچا کیسے؟ میرے بھائیو, سمجھنے کی بات یہاں پر ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے دھرم اسلام ہے, تو یہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا کیسے؟ کیسے پھیلا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم پھیلانے کے لیے گئے تھے؟ نہیں میرے بھائیو, یہ حقیقت میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے, دعا کا نتیجہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانی کا نتیجہ ہے. کیا نہیں قربانی کی میرے بھائیو؟ بہت دکھ ہوتا ہے یہ واقعات ہمارے پاس روایت در روایت, روایت در روایت ہم تک جو یہ باتیں پہنچی ہیں صرف سننے سنانے کے لیے نہیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ان کا جو مالک تھا, ان کا جو آقا تھا, کتنا بڑا ظالم تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کیسی کیسی تکلیف میں مبتلا کیا, کون نہیں جانتا؟ میرے بھائیو, یہ اسلام پوری دنیا میں اگر غالب ہے, پہنچا ہے, تو یہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی ہے, ان کی دعا ہے, ان کی مہربانی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں ہیں. جب جس چیز کی ضرورت پڑی, سنیے کان کھول کر میرے بھائیو, جب جس چیز کی ضرورت پڑی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمیشہ پیش رہے, ہمیشہ آگے رہے. جان کی بات آئے, جان دینے کی بات آئے, صحابہ پیچھے نہیں ہٹے. کیا آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ پیچھے ہٹ گئے؟ کچھ روایتیں ہیں, اس کے بارے میں قیل و قال ہے. میرے بھائیو, جب جان کی بات آئی تو صحابہ پیش آگے. اے اللہ کے نبی, جب آپ کو ضرورت پڑے ہم آگے ہیں, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں, بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ ہم تمہارا خدا اور تم جاؤ تم لڑائی کرو. میرے بھائیو, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا نامدار سے محبت کرنے والے اس قدر تھے کہ اے اللہ کے نبی, آپ صرف حکم
دی جان کی بات آئی تو جان دی، مال کی بات آئی تو مال میں بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے کہ لاؤ دین کے خاطر کچھ جمع کرو۔ واقعہ بہت مشہور ہے، صرف یاد دہانی کر رہا ہوں میرے بھائیو۔ یہ واقعات بار بار سننا چاہیے، اور یہ واقعات سن کر کے اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ یہ جو واقعات ہمارے پاس آئے ہیں، ہم اس کے اوپر کتنا چلتے ہیں، کتنا مانتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آقا انعامدار کہنے لگے کہ جاؤ گھر سے مال لے کر کے آؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے، پیسہ والے تھے، وہ کہنے لگے کہ اس مرتبہ حضرت ابو بکر سے میں سبقت کر جاؤں گا۔ ظاہر ہے جو انسان 100 دے، 100 کا مقام زیادہ ہوتا ہے 10 روپے کے مقابلے میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت پیسہ والے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پورے گھر کے آدھے مالی لے کر کے آ گئے پیش خدمت اللہ کے نبی۔ یہ نذرانہ ہے، یہ آپ کے لیے، یہ دین کی خاطر ہے، قبول کیجئے۔ میرے بھائیو، حضرت آقا انعامدار کہنے لگے اے عمر بتا تیرے اپنے اہل و عیال کے لیے تو نے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے آدھا مال چھوڑ کر آیا ہے۔ میرے بھائیو آگے سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آدھا مال اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں، یعنی انہیں ویسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ انہیں کچھ دے کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائیو، سامنے سے کیا ہی خوبصورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جھومتا ہوا آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آقا انعامدار جب دیکھتے رہ گئے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے اور کہنے لگے، آقا انعامدار کہنے لگے اے ابو بکر تو اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ بتا تو اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مالدار تھے، مکے میں بڑے مالداروں میں شامل ہوتے تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آ رہے ہیں تھوڑے سامان ہیں، کہنے لگے کیا اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ اے ابو بکر بتا تو صحیح۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، میرے پورے گھر میں صرف اتنا ہی تھوڑا مال تھا، اتنا ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کان میں آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے عمر تو اس سے بڑھ نہیں سکتا، تو ابو بکر سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے عمر تو اس سے بڑھ نہیں سکتا، یہ ابو بکر ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس کی بات الگ ہے، ان کی شان الگ ہے۔ میرے بھائیو، کیا قربانی دی ہے اسلام کے خاطر، تب جا کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ میرے بھائیو، خواہشات کو قربانی کی ضرورت پڑی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب سے آگے رہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے پچھلے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، بیوی کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور کس کے درمیان چھوڑنا؟ ظالموں کے درمیان بچے کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر ساری خواہشات قربان کر دیے، ساری خواہشات قربان کر دیے، بیوی کو بھی چھوڑ دیے، بچے کو بھی چھوڑ دیے، اور مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ میرے بھائیو، کیا بتتا ہوگا حضرت ابو سلمہ
کرے گا اپنی بیوی بچے کو یوں ہی تنہا چھوڑ کر، اور اس علاقے میں جہاں ظالموں کا اڈا ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نکاح نہیں ہو رہا ہے، آقا انعامدار کہا کہ میں تمہارا نکاح کراؤں گا۔ کسی طرح ان کا نکاح کا بندوبست ہوا، واقعہ بہت لمبا ہے میرے بھائیو۔ کسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کا بندوبست ہوا۔ جیسے ہی نکاح کا بندوبست ہوا میرے بھائیو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کالے کلوٹے تھے، دیکھنے میں بدصورت تھے، دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھے، شادی نہیں ہوتی تھی، جہاں بھی جاتا تھا رشتہ کاٹ دیتے تھے، نہیں رشتہ کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ایک نوجوان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میری بھی شادی ہو، میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ کروں، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے دل کے اندر۔ میرے بھائیو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جب یہ خواہشات پوری کرنے کا وقت آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اب اپنی بیوی کے پاس جائیں گے۔ حضرت سعد سوچے کہ کچھ تحائف لے لوں، کچھ سامان لے لوں اپنی بیوی کے لیے۔ میرے بھائیو، گئے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کے لیے کچھ خریدنے کے لیے، ایک منادی آواز دی کہ جہاد کے لیے جانا ہے، اللہ کے راستے کے لیے جانا ہے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے جانا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ گئے تھے کچھ اور خریدنے، اور خرید کچھ اور رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پھر کچھ تحائف نہیں خریدے، کچھ سامان نہیں، بلکہ گھوڑے خریدے، زین خریدے، جہاد کے سامان خریدے۔ کیا خواہشات نہیں تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ؟ میرے بھائیو، جب جس چیز کی ضرورت پڑی، سب چیز کی قربانی دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ جب جس چیز کی ضرورت پڑی، مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے کہ میرے صحابہ نے تمہارے خاطر اتنا کچھ کیا، بتا تو نے کیا کیا؟ آج دل کے اندر ذرہ برابر بھی تڑپ نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے کچھ بھی تڑپ نہیں۔ اگر آج کہہ دیا جائے کہ 3 دن کے لیے اجتماع گاہ میں چلو، وقت نہیں، جان تھوڑی نہ مانگی جا رہی ہے، مال تھوڑی نہ مانگا جا رہا ہے۔ کیا ان واقعات کو سامنے رکھ کر کے ہمارے دل کے اندر اتنی بھی تڑپ پیدا نہیں ہوتی؟ خدا کی قسم ہے بھائیو، یہ ایمان کی کمزوری کی کھلا دلیل ہے، کھلی دلیل ہے۔ آج ان واقعات کو سن کے بھی، ان واقعات کو سنانے کے باوجود ہمارے دل میں، ہمارے کان میں چوب تک نہیں ہوتا، کچھ ذرہ برابر بھی فرق تک نہیں پڑتا۔ کیا مانا جا رہا ہے؟ کیا مانا جا رہا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اور اپنے ایمان کے اوپر چلنے کے لیے ہی تو مانا جا رہا ہے کہ میرے بھائیو، کچھ دن کے لیے اللہ کے راستے میں چلو، کچھ وقت کے لیے اللہ کے راستے میں چلو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی جب صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے ایمان جاگے گا، تمہارے ایمان کے اندر پختگی آئے گی، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ مگر آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم آج جو بہانے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر میں صرف اکیلا ہوں، گھر میں کوئی کچھ کرنے والے نہیں۔ میرے بھائیو، خدا کی قسم آج مر جاؤ، آج مر جائے، خدا کی قسم جس چیز کے لیے تم بہانے کر رہے ہو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے کروا دیں گے، وہ آپ کے محتاج نہیں ہے۔ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا ہے کہ گھر کے اندر 3 بیٹی، 4 بیٹی ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کا باپ کا انتقال ہو گیا، کیا وہ بیٹیاں ابھی تک موجود ہیں؟ کیا ان کا انتظام نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام نہیں کیا؟ ان کی بھی تو شادی ہوئی، بچے گھر میں چھوٹے ہیں، باپ مر جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کا انتظام نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ انتظام کا اسباب پیدا نہیں کر سکتے؟ نہ جانے کیسے خدا کی قسم یہ بولو کہ ہمارے اندر یہ جو نفس ہے، نفس امارہ، اس کا ہم غلام بن چکے ہیں۔ کھلی بات ہے، ہم اپنے آپ سے، اپنی ذات سے یہ بات اقرار کریں کہ ہم نفس کا غلام ہیں، اس وجہ سے دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائیو،
اسی لیے یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم خدا کو راضی کر لے. جس نے خدا کو راضی کیا، جس نے خدا کو اتنا راضی کیا، اللہ کو اتنا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے کیا انعام دیا. آج سے 1400 سال پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ. اے میرے صحابہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. کیا خوش کیے اللہ تعالیٰ کو، کیا کس قدر اپنی محنت کر کے کس قدر اللہ کو خوش کیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تاج کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہروانے بھیج رہے ہیں کہ اے جبرائیل، جا میرے محبوب کے پاس، ابو بکر کے پاس، اور پوچھ تو مجھ سے راضی ہے نہیں ہے. بھائیو، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر کو یہ حال کیوں آخر کیوں ہوا، یہ حال، یہ کپڑے کیوں پہننا پڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دین کے خاطر سب کے سب مال قربان کر دیے، آخر میں مجبور ہو کر ٹاٹ کے کپڑے پہننے پڑے. حضرت اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو سلام کہہ کر کے بھیج رہے، جا میرے محبوب کو سلام کہا میرا، اور پوچھ ابو بکر کو پوچھ کہ تو اللہ سے خوش ہے نہیں ہے. بھائیو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہی سنے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ سے خوش ہے نہیں ہے، میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئی. اور کیوں نہ ہو میرے بھائیو، کیوں نہ ہو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے نہیں ہے، اس حال میں راضی ہے نہیں ہے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے راضی کیوں نہ ہوں. کیا خوش قسمت تھے میرے بھائیو. اسی لیے جو جتنا دین کے خاطر مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند کرے گا. جو جتنا رات میں قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اتنا اس کو بلند کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی جات برادری کاسٹ کچھ نہیں. تو کتنا میرے لیے مرتا ہے بس اللہ کے پاس وہی ہے. تو کتنا مجھ سے ڈرتا ہے بس اللہ کے پاس وہی ہے. اسی لیے میرے بھائیو، دین کے خاطر جتنا مجاہدہ کریں گے کم ہے، جتنا مجاہدہ کریں کم ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر، ابھی کے وقت میں، ابھی کا جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے، اس قدر ایمان کو لوٹنے والا چاروں طرف سے گھیرے گئے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی اگر فکر نہ کریں تو ہمارا ایمان، اللہ نہ کرے کہ وہ ختم ہو جائے. ہمارا ایمان کو لوٹنے کے لیے اس قدر چاروں طرف سے گھیرے گئے ہیں. کیا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ایمان. اگر آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بلا کر کے کہے کہ میں تجھے 1 کروڑ روپے دیتا ہوں تو اسلام سے نکل جا، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں اسلام سے نکل جائے. ظاہر ہے کہ خدا کے سامنے کبھی سجدہ کیا ہی نہیں، کہاں سے خدا کی محبت ہوگی، کہاں سے خدا کا ڈر ہوگا. اسی لیے میرے بھائیوں، جو شخص جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جو شخص مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو شخص مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو شخص خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو شخص قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو لوٹنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. آج ہم خود فیصلہ کریں قرآن سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، مدرسے سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، مسجد سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں. کسی سے جڑے ہوئے نہیں. تو کیا ہمارا ایمان کو اگر کوئی سودا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے پاس ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک بہت بہترین اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مہربانی سے ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، اپنے ایمان کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں نا، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ایمانداری سے بولیے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بولیے.
کر سکتے ہیں سب. اسی لیے اپنے ایمان کے لیے بس نیت ہماری یہ ہے کہ اللہ ہم نے بہت زیادہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے, بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ہم آج پر بھی اجتماع جائیں گے اور وہاں پر اللہ تیری رضا کے لیے وہاں پر جا کر کے وقت کو صحیح استعمال کریں گے, اور پھر وہاں سے جس طرح بتایا جائے گا, جس طرح وہاں پر سجھایا جائے گا, جس طرح کہیں گے, انشاءاللہ ساری زندگی اسی طرح انشاءاللہ چلیں گے. جب تک ہم علماء کے پاس جائیں گے نہیں, جب تک ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں, پھر ہم سنیں گے کہاں سے؟ جب سنیں گے نہیں تو پھر عمل کہاں سے کریں گے؟ اسی لیے میرے بھائیو, بشیر آباد میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ہونی چاہیے جو بالغ ہو, عمر دراز ہو, اور وہ آج سے لے کر کے پیر تک یہاں پر کوئی دکھے. ہر آدمی کوشش کرے, بہت زیادہ ضروریات ہے, بہت زیادہ تقاضا ہے, تو وہ آپ اپنے حساب سے ملا لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تھوڑے وقت کو اگر ہم گھر کے اندر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں, کوئی فرض نہیں ہے کہ اگر 3 دن میں اگر 1 دن اگر ہم گھر میں لگا دیں گے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ 3 دن ہمارا جو ہے وہاں پر لگے. صحابہ نے اتنا کچھ ہمارے خاطر کیے, کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ذرا سی چیز, ذرا سا وقت 3 دن کے لیے. اسی لیے میرے بھائیو, ہم سب عہد کریں, کوشش کریں, دعا کریں. سب سے بڑی بات, آخری بات, سب سے آخر کی بات میں بول رہا ہوں, لاکھ تقریر سن لیں, سب سنیں غور سے, نوٹ کیجئے, لاکھ تقریر سن لیں آپ, اگر ہمیں خدا کی توفیق نہ ہو تو ہم کر نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لاکھ تقریر سن لیں, اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو کر نہیں سکتے. اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ توفیق مانگیں, خدا سے, اللہ سے توفیق مانگیں, اور رو رو کر توفیق مانگیں کہ مولا ہمیں 3 دن کے لیے قبول کر لے. ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ خدا توفیق نہ دے. تو اسی لیے میرے بھائیوں, آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہم سب مسجد میں جب تک ہے تب تک ہم خدا سے کہیں مولا ہمیں توفیق دے. جب مسجد سے نکلے تو آخری جملہ یہی ہو کہ مولا ہمیں توفیق دے. بس یہ دعا کر کے نکلے, اور جب تک ہم نہیں نکلے ہیں اجتماع کی گاہ کے لیے, تب تک ہم خدا سے توفیق کی بھیک مانگیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف کو دیکھ کر کے ہمیں توفیق دے دیں گے, پھر ہمیں انشاءاللہ وہاں پر جانا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.